أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم کے ساتھ حاضر ہوں۔ مسلمان نوجوان نسل میں فکری اور عملی الحاد، آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آج کے نوجوان مسلمانوں کے حوالے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین، جو ایک ممتاز سعودی اسکالر ہیں جنہوں نے مسجد الحرام میں 35 سال درس و تدریس کی خدمات سر انجام دیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمان نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ دین کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر راضی ہیں، ان کا عقیدہ بھی پختہ ہے، وہ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت میں کسی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو گمراہ ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، وہ دین سے منحرف ہو چکے ہیں اور وہ لاپرواہ ہو چکے ہیں، وہ صرف اپنی رائے کو درست سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط گردانتے ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بھی بے نیاز ہیں۔ کبھی کبھار کسی فطری تقاضے کے تحت وہ حقوق العباد ادا کر بھی دیں تو حقوق اللہ ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتے، نماز روزہ ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ تیسری وہ قسم ہے جو الجھاؤ کا شکار ہے، وہ دوراہے پر کھڑے ہیں، کسی بھی معاملے میں ان کو یقین کی کیفیت نہیں ہے، نہ ہی ان کے اندر سچ جاننے کا کوئی پختہ ارادہ ہے۔ وہ ایک حد تک سچ جانتے بھی ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں کئی قسم کے سوالات ہیں۔ یہ جو آخری 2 قسمیں ہیں، ان کا ایتھیزم کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں میں الحاد کے اسباب کیا ہیں۔ والدین کی اسلامی نظام سے لا علمی اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت سے غفلت۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ لقمان آیہ نمبر 13 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کی جو اپنے بیٹے کو تربیت ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اللہ کی معرفت کروائی، اللہ کی توحید کی پہچان کروائی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ جتنے چھوٹے بچے کو آپ عقیدہ توحید راسخ کریں گے، اللہ کے بارے میں اس کو آگاہی دیں گے، اتنا ہی زیادہ وہ ڈیپ روٹڈ ہوگا اور اتنا ہی کم وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں عملی تربیت کی جو مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور یہ چھوٹے بچے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ کی یہ بات تبدیل نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ساتھ ساتھ رکھنا اور ڈیورنگ ٹریول کہیں آ رہے ہیں، کہیں سے کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر راستے میں بھی تربیت کا موقع بنا لینا، والدین کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی تعلیم ہے۔ والدین کے علاوہ جو کردار ادا کرنا تھا علماء اور داعیان نے
ایتھیزم کے حوالے سے، بچوں کے عقائد کے حوالے سے وہ ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کی اپنی اس کے بارے میں ایک عدم توجہ یا عدم واقفیت نے اس چیز کو بہت زیادہ ہوا دے دی، اور بچوں نے کوئی سوال کیا بھی تو ان کو خاطر خواہ جواب نہ ملا، اور ان کو جب انگریزی زبان میں یا ویسٹ کے کسی ایتھیسٹ نے اس کے برعکس کسی بہت ہی مدلل اپنے طریقے سے بات کی تو ان کو وہی بات اپیل کر گئی۔ پھر اسی طرح سے جدید تصور تعلیم اور اس کے ادارے بے مقصد صرف دنیاوی مقاصد کی بنیاد پر نظام تعلیم نے بھی بہت اس عقیدے کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا ہے۔ دینی نظام تعلیم کا جمود، جدید جاہلیت سے لا علمی، قدیم مباحث پر توجہ، مسلکی تعلیم، اور آئی پی ایس کے ایک سروے کے مطابق 60% امام مسجد کو ترجمہ قرآن نہیں آتا۔ پھر اسی طرح سے ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ان سب نے بھی ایتھیزم کی ترویج میں اپنا اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے۔ پھر بہت سے ایسے پولیٹیکل بھی عوامل ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں پر کچھ گہرے نقوش چھوڑے ہیں، خاص طور پر جو کولونیلزم ہے اور اس کی وجہ سے جو ایک غلامانہ ذہنیت اور یہ جو مروبیت ہے ایک قوم کی یا انگریز کی، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے بچوں میں الحاد پھیلا۔ کولونیلزم کی وجہ سے سیاسی، معاشرتی اور معاشی ڈھانچے کی تبدیلی ہوئی، اپنے مقاصد سے ہم آہنگ نظام تعلیم کا انہوں نے نفاذ کروایا۔ عربی زبان مثلاً کولونیلزم جب سب کانٹیننٹ میں ہوا تو عربی، فارسی سب کو بالکل اتنا ڈاؤن پلے کر دیا گیا اور ایسے بنا دیا گیا کہ جس کو انگلش نہیں آتی تو وہ تو اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پھر جب اورینٹلزم کی بھی ترویج و اشاعت ہوئی تو اس سے بھی مستشرقین نے جو اعتراضات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر، پھر قرآن مجید پر، تو ان چیزوں نے بھی بچوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات ڈالے۔ غلامانہ ذہنیت کا فروغ ہوا اور نظریاتی بنیادوں کی تبدیلی کی کوشش ہوئی اور ریشنلسٹ مسلمان جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ پھر ایک اور بہت اہم سبب بچوں کے نیو ایتھیزم کے شکار ہونے کا وہ ہے نفسانی خواہشات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ سورہ جاسیہ آیہ 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اور نفس کو الہ بنانا یعنی فجر کی نماز ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اٹھنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے باوجود کیونکہ ہمیں نیند اتنی پیاری ہے ہم نہیں اٹھتے۔ اور اسی طرح اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں تو بے شمار اگزامپلز نفس کو الہ بنانے کی، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کھائیں گے، جس طرح ہمارا دل چاہے گا ہم اپنی ہر قسم کی خواہشات کا سیٹسفیکشن کا طریقہ تلاش کریں گے، اور یہ نفس پرستی جو ہے یہ انسان کو بہت بڑے الحاد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ اب ان تمام مندرجہ بالا اسباب اور عوامل کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم پر اعتراضات، حدیث پر اعتراضات، ناموس رسالت پر حملے، ان کے لیے یہ کام بالکل ہلکا ہو گیا۔ تاریخ کو مشکوک کرنے کی کوشش، مثلاً اسلامی جنگوں کے مقاصد وغیرہ کو بالکل جو مقصد تھے، اور مقصد کیا تھا جو ایک صحابی نے کہا تھا رستم کے دربار میں کہ ہم لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اسلامی جنگوں کے مقاصد کو کچھ اور کا اور کر کے ایک اور ہی رنگ بنا کر اس کو پیش کیا گیا، تو بچے رفتہ رفتہ اسلام سے پہلے بددل ہوئے اور پھر
آہستہ آہستہ متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے چند عوامل جن کی وجہ سے ہمارے بچے الحاد، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ٹینجنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا